یہ بڑے خوش تھی تحریک انصاف، پچھلے کئی دنوں سے آڈیوز آ رہی تھیں جو ان کو سوٹ کر رہی تھیں۔ یہ ہیکر بھی جو ہے کمال کرتا ہے۔ اب اس نے جو آڈیو دی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ آڈیو ہے۔ اس کے اندر جو ہے یہ بادی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ پورا جو سازش کا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، یہ انہوں نے اعظم خان صاحب کے ساتھ مل کے بنایا، اور بادی نظر میں یہ بھی نظر آ رہا ہے مبینہ طور پر کہ یہ ساری پلاننگ کی گئی۔ اور جب اس کو چھوڑا گیا عوام کے اندر، پہلے تو یہی کہا گیا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، لیکن جب اس کو عوام میں چھوڑا گیا کہ یہ تھریٹ بنایا جائے، اس کو پلے کیا گیا، لیٹس پلے ود اٹ، یہ الفاظ تھے عمران صاحب کے، تو جب انہوں نے عوام کے ایموشن سے کھیلا 27 مارچ کو مبینہ طور پہ، یہ دکھا کے کہ یہ تھریٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس کے بعد اس وقت جب اعظم خان سے مبینہ بات ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا نام نہ لیا جائے، صرف ویسے لوگوں کے جذبات سے کھیلا جائے۔ لیکن 27 تاریخ کے جلسے میں جب امریکہ کا نام لیے بغیر انہوں نے اس طرح خط لہرایا اور اس کو پلے کیا عوام کے ایموشن سے، تحریک انصاف کی اور پاکستانی عوام کے ایموشن سے، تو اس میں اتنی عوام کی پذیرائی آئی، اتنی مقبولیت آئی، اتنا رسپانس آیا، میرا اپنا یہ تجزیہ یہاں سے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے سوچا کہ عوام کو جو ہے وہ لمحہ بلمحہ امریکہ کے خلاف تیار کیا جائے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب سے لے کے آگے تک اینٹی امریکہ ووٹ پاکستان میں بکتا ہے اور عوام کے سینٹیمنٹس ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایک لیڈر ایمرج کیا اس سائفر سے جو کھڑا ہوا تنہا امریکہ کے خلاف، امریکہ اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کو خطرے میں ڈال دیا ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا اس آڈیو سے پہلے کہ سارا پلے جو ہے یہ مبینہ طور پر بادی نظر میں عمران خان صاحب کر رہے ہیں اعظم خان کے ساتھ مل کے پولیٹیکل گینز کے لیے۔ جو تحریک انصاف کی کلٹ ہے یا کراؤڈ ہے یا ایون ان کے لوگ ہیں، وہ اس پہ یقین نہیں کریں گے۔ میں تو اس حد تک اس بارے میں میرا ایمان ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ آسمان سے اتر کے کوئی بہت بڑی ہستی بھی آ جائے نا اور کہہ دے کہ عمران خان نے کوئی ایک کام غلط کیا ہے، تو اب جو عمران خان نے ایک مذہبی اور اسپرچول ریلم میں جا چکے ہیں، اور جو کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے، اس طرح ان کو منتخب کیا گیا اور عوام نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ان کی تحریک انصاف کی عوام نے، اور وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، تو اب ان کے خلاف تو کوئی شہادت جو ہے، یہ آڈیو آ جائے، میں کہتا ہوں ویڈیو ایویڈنس آ جائے، کوئی بڑی سے بڑی عدالت کا فیصلہ آ جائے، اس وقت تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اور عمران خان کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ بھی میرا تجزیہ ساتھ ساتھ۔ لیکن فار دا ریکارڈ، کیونکہ اوبیسلی ہم یہاں پہ رپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سن لیں ذرا کس طرح عوام کے جذبات سے پلے آؤٹ کیا گیا، سنوائیں جی۔ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر، میں سوچ رہا تھا یہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں اس ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارش ہے، تو اگر ڈیمارش نہیں بھی دینا لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کریں، مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس۔ ایک میٹنگ کرتے شاہمود قریشی اور فارن سیکرٹری ہوگا، شاہمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی، اس میں یہ تھا، پھر اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسٹر کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دا منٹس۔ تو کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل، بس ٹھیک ہے، پہلے کرتے ہیں۔ تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے۔ ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کون سے اسٹیٹ ہے، تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کرنے کے لیے میں پرسوں میں اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے، تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز ہوئی ہے، اور فارن سب جو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو کہ پولیٹیکل وہ چل رہا ہے، تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے، ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا؟ یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی، لیکن وہ تو ہے تو فارن سے۔ تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے بیسکلی کہ اگر اس طرح اگر آج ہر طرح کا سنگین جرم ثابت ہونے کے بعد بھی اس غدار عمران کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا تو پھر ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہم سب کو سمجھا جائے گا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے
میں اپنا ایک اس پہ کمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے میرا خیال سے آپ کے ایڈوائزرز کو یا آپ کو سوچنا بھی چاہیے کہ آپ پہ بھی یہی الزام لگا تھا ڈان لیگز کے اوپر. تو اس غداری کے اس سے اگر ہم پاکستانی پولیٹیشنز کو آزاد کر دیں تو کیا اس سب کے لیے مناسب نہیں ہوگا؟ لیکن اس کا جواب آبویسلی اب مریم صاحبہ سے تو بات نہیں ہو سکتی, تو ہم ان کے جو ترجمان ہیں ان سے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ غداری کس طرح ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل مینس کے لیے آپ نے جذبات سے کھیلا عمران صاحب نے مبینہ طور پہ عوام کے. یہ جو اس آڈیو کو لے کے آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, اور اس پہ مریم صاحبہ نے جو غداری کا لفظ یوز کیا آپ کو لگتا نہیں بڑا بروٹل لیتھل ہے؟ آپ لوگ خود بھی اس سے گزر چکے ہیں ڈان لیگز وغیرہ کے اندر, دوبارہ اس کو یوز کرنا از اٹ اے گڈ اسٹریٹجی؟ ایک تو کامران ڈان لیگز میں تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ڈان لیگز میں تھا کیا؟ ابھی لکنگ بیک کہ ڈان لیگز میں ہوا کیا تھا, ہم نے کیا کیا تھا, غداری کہاں سے آ گئی تھی؟ اس کو تو 6 مہینے ڈنڈورا پیٹ کے اور ہماری حکومت کا تختہ کرنے کے لیے وہ ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے کانٹینٹس بڑے وہ ویلڈ تھے, مطلب ان اے سینس کہ وہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے اوپر ایکشن کیا لینا چاہیے. چلے میں اب آگے آ جائیں, اب آپ نے غدار کیوں کہا عمران کو اس آڈیو کے اوپر؟ میں آ رہا ہوں نا, میں آ رہا ہوں. آپ نے ڈان لیگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غدار ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کے اوپر لوگوں نے لیبل لگایا تھا, غلط لگایا تھا, میں تو اس کو بھی کنڈیم کر رہا ہوں میرے بھائی. نہیں, میں نے کہا کہ آپ کمپیریزن ایسا کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا فرق ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو آپ کی گورنمنٹ چلے گئی, فال آؤٹ ہو گیا اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ گورنمنٹ چلے میں وہ کمپیریزن اس طرح نہیں کر رہا جی, میں غداری کا کمپیریزن کر رہا تھا, آپ کا اس کا نہیں. پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں میں. یہاں جو عمران خان صاحب نے کیا ہے وہ ایک بیانیہ بنایا گیا یہ کہہ کے, خودداری کہہ کے کہ جی ملک کی خودداری کے لیے وہ کھڑے ہو گئے اور امریکہ نے ان کے تختہ کر دیا. کس چیز کی خودداری؟ کیا کیا تھا کہ پاکستان ایٹم بم ایکسپلوڈ کر رہا تھا 98 میں جیسے نواز شریف کر رہے تھے, اور امریکہ نے منع کیا تھا, پاکستان کو پریشر ڈالا تھا اور پیسے دینے کا بھی کہا تھا. یا بھٹو صاحب نے 70s میں جس طرح سے ایٹم بم بنانے کی ابتدا کی اور امریکہ نے پریشر ڈالنا شروع کیا, اور بھی کاؤنٹلیس ایگزامپلز ہے. یا 1988 میں جب نیوکلیر نان پرولیفریشن پر سائن آف کرنا تھا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے منع کیا تو امریکنز نے سینکشنز لگا دی. 98 میں بھی سینکشنز لگی. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ اب آپ جو غدار کا لفظ یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ پلے کر رہے ہیں. میں جواب اپنی مرضی سے دوں گا. نہیں میں تو سوال تو پوچھ لوں آپ سے. جی آپ جواب دیں اپنی مرضی کا, جی دیں آپ. نہیں تو میں جواب آپ سوال اپنی مرضی سے پوچھ سکتے ہیں, جواب تو آپ میرے اگر آپ نے الفاظ میرے منہ میں ڈالنے وہ تو نہیں میں کہوں گا نا. کچھ بھی میں جواب اپنی مرضی سے پلیز نہیں بیکاز آپ یہ اس بیانیے کی اس کے کانٹینٹس کو چھوڑ کے ہم کہیں اور بحث لے کے جا رہے ہیں. کانٹینٹس جو آج کا ہے جو حیران کن ہیں, ہمارے لیے کوئی حیرانی نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی حیرانی نہیں ہے کہ یہ اس کو کیسے کھیلا گیا تھا. جو عمران خان صاحب نے کہا تھا, کس کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے تھے نا, صرف اپنی وزارت بچانے کے لیے, صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا تھا. جیسے ابھی وہ آڈیو لیکس ہوئے تھے شوکت ترین کے, جس میں انہوں نے IMF کے حوالے سے جس طرح سے ملک کو داؤ پر لگا دیا تھا. تو اس کو اب الفاظ کیا دینے چاہیے وہ آپ کی مرضی ہے کہ کس طرح سے آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں, لیکن یہ ملک کے مفاد میں نہیں تھا. اور میں اس حد تک کہوں گا کہ ملک کے مفاد میں نہیں تھا. اور خاص طور پر اس کی کوئی سیکوینس ہے نا, 6 مہینے سے اس کو وہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ جی امریکہ. میرا سوال آپ سے زبیر صاحب صرف یہ تھا کہ میں آپ سے, میں نے خود اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہی تاثر ابھر رہا ہے کہ یہ عوام کے جذبات سے کھیلا ہے عمران خان صاحب نے. بعض نظر میں یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, پاپولیرٹی گین کرنے کے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے آپ کس طرح نتیجے پہنچ گئے کہ وہ غدار ہے؟ لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیل رہا, ملک کے مفاد سے کھیل رہا ہے. ملک کے مفاد سے کھیلا. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ملک کے مفاد سے کھیلا ہے. عمران نے بھی یہ بھی کہا ہے, ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے مفاد سے کھیلا اس لیے غدار ہے. عمران خان نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, اور میں آپ کو شہباز شریف کو عدالت میں لے کے جاؤں گا. What do you like to say to that? زبیر صاحب سے بات یہ, اچھا جب ہماری آڈیو لیکس آئی تھیں پچھلے 3-4 دن میں, تو اس وقت سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی. اس وقت وہ ڈھول پر دھمال ڈالا جا رہا تھا اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا, مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی. او جی ایک اور آڈیو لیک. یہ اس وقت نہیں پوچھ رہے تھے کہ جی کون سے آفس سے یہ لیکس ہو رہی ہیں اور کون اس کے پیچھے ہے.
یا تو یہ اصولی فیصلہ اس وقت کرنا چاہیے تھا. اور میں یہ بھی بتا دوں, میرا اصولی تجزیہ یہ ہے, میرا محمد جی آپ کا کیا اصولی کہ تجزیہ؟ آئی تھنک سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیوں پرائم منسٹر آفس سے اس قسم کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں. آج وہ زیادہ گمبھیر ہو گیا پرابلم, بیکاز یہ پچھلے حکومت میں بھی چل رہا تھا, اس کا مطلب ہے, اور آج بھی وہ چل رہا ہے. مجھے نہیں پتا آج چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. جیسے پرائم منسٹر نے کل کہا تھا کہ اس طرح سے تو کوئی پرائم منسٹر آفس ہی نہیں کوئی آنے کے لیے تیار ہوگا, کوئی سیریس ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی, بحث ہی نہیں ہو سکتی, کسی نیشنل ایشو پر ڈسکشن. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا.